تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا شبه له ولا نظير له ولا وزير له، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومدنينا وهاشمينا وقريشينا، إمام الأتقياء وسيد الأنبياء، محمد وعلى آله وأزواجه وأولاده وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، فإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة للآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، تعزیت میں اچھے والا رشتہ داروں، دوستوں، عزیز مسلمانوں، پردہ نشین سماعت کرے والیوں ماؤں نے بہنوں، میرے عزیزو، جس تعزیت کے مجلس میں ہم جمع ہیں، کسی کے انتقال پر اس کے رشتہ داروں کے ساتھ غم میں دکھ میں شریک ہونا، آنے کا مقصد آج ہم کیوں آئے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، کیوں آئے ہیں؟ جس گھر سے ایک فرد کا انتقال ہو گیا،
اس کے وارثوں کے غم میں شریک ہونا ہماری پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری، جو چلا گیا، جیسے ابھی حاجہ ماں چلی گئی، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کو ان کی قبر میں اجر ملے، ثواب ملے، نفع ہو، اس لیے کچھ پڑھنا یا ایسا کام کرنا کہ جس سے جانے والے کو نفع ہو۔ یہ دو باتیں ہیں۔ یہ تو آج ہم تعزیت میں شریک ہوئے اس لیے دو باتیں ہیں، ورنہ جس وقت ہمیں خبر پہنچے، میسج آئے کہ فلاں جگہ انتقال ہو گیا، فلاں مرد کا، عورت کا، بچے کا، کسی کا بھی انتقال ہوا، خبر پہنچے تو ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جب ہم اپنے گھر سے، دکان سے، جہاں کہیں سفر میں ہو وہاں سے روانہ ہو، جس کے یہاں میت ہوئی، جس گھر میں انتقال ہوا، اس کے یہاں شریک ہونے جا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمان تو ہر وقت پاک ہوتا ہے۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ ہر وقت پاک۔ اس لیے کہ سرور کونین، رحمت عالم، امام المرسلین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان والے کی علامت ہے، ایمان والے کی نشانی ہے۔ مومن کبھی یہ نہیں کہہ سکتا، اس کی شان نہیں ہے کہ وہ جیا چاہے۔ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ لوگڑا پاک نہیں۔ مومن کے لیے عیب ہے کہ وہ جو ذرا نماز پڑھے جہالت میں نہیں آئے۔ مومن کی شان یہ ہے، خبر ملی کہ فلاں جگہ کسی کا انتقال ہوا، میسج آیا، پہلی ذمہ داری تو یہی ہے کہ پاک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو، کسی وجہ سے، اتفاق سے، اچانک ان کیس ایسی سچویشن آ گئی تو کیا کریں؟ کہ پہلے پاک ہو جائے، جانے سے پہلے بھاگے نہیں وہاں سے، جہاں میسج آیا بھاگے نہیں، پہلے غسل کرے۔ کیا کرے بولو؟ غسل کرے۔ اگر غسل واجب ہے، پاک ہونا ہی ہے، کسی وجہ سے ناپاکی ہو گئی ہے، پاک ہو جائے۔ اگر پاک ہے، وضو نہیں ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء کے صفات قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں، ہر وقت وضو سے ہوتے، پاک ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ہر وقت توبہ استغفار کرنے والے کو اور ہر وقت پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ولی پاک ہوتے ہیں، مومن کی صفات پاک رہنا ہے کہ وضو کر لے۔ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ وضو کر کے پھر اس کے یہاں جہاں انتقال ہوا، جہاں کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، وہاں جا کے پھر شریک ہو۔ بہتر ہے 15 منٹ 20 منٹ لیٹ پہنچے، لیکن پاک ہو کر آئے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا، سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے جنازے میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس مسلمان کے جنازے میں جتنے زیادہ اس کی مغفرت کی گواہی دینے والے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے، جنازے کی نماز کیا ہے؟ مغفرت کی دعا ہے۔ جنازے کی نماز مغفرت کی دعا ہے، اس لیے اس نماز میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، اذان نہیں ہے، تکبیر
نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مغفرت کی دعا ہے، اسی لیے اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ یہ دعا ہے اس لیے اس نماز کے بعد پھر دعا نہیں ہے، یہی دعا ہے۔ جتنا بڑا مجمع اس مسلمان کو رخصت کرنے آیا، اس مسلمان کو رخصت کرنے آیا، اس کے گھر سے رخصتی ہوئی، یہ دلہا چلا، اس کے ساتھ اس کے چلنے والے جو باراتی ہے وہ بھی چلے۔ اب باراتی ذمہ داری کیا ہے؟ اس دلہے کو رخصت کرنے والوں کی ذمہ داری کہ آپ وضو کر کے آئے ہیں۔ اب جو اس نیک بندی یا نیک بندی کے ساتھ نورانی فرشتے آئے ہیں، حضرت شیخ احمد رضا اجمیری، قاری عبدالرشید صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، ان کا جب انتقال ہوا راندیر میں، سورت کے پاس میں راندیر، اس وقت حضرت ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم یوں کہنے لگے، ارے بھائیو ذکر کرتے ہوئے ادب سے چلو، اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے دیکھو ساتھ چل رہے ہیں۔ جب ہم کسی مسلمان کے جنازے میں چلتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم جانے والے کے باراتی ہیں، اس کے ساتھ نورانی فرشتے جنازے میں شریک ہیں، اس امانت کو اس کی مقام پر، اس کی منزل پر پہنچانے جا رہے ہیں۔ آپ اسے کیا تحفہ دو گے؟ کیا اس کی تذکرے؟ کیا اس کی باتیں؟ کیا تمہاری میاری اب ملاقات نہیں ہوئی؟ اچانک باہر گاؤں سے آ گئے تھے، اب ملاقات ہوئی، کدے آیا، کیسے آئے، کب پہنچے، کس راستے سے آئے؟ کیا میری آپ کی یہ ذمہ داری ہے؟ کیا جانے والے کا ہم یہ خیر خواہ بن رہے ہیں؟ نہیں، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے، ہم جنازے میں شریک ہوئے، ہم چل رہے ہیں، کندھا بھی دے رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، کہانی مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے۔ مشکات شریف کتاب الجنائز، محدثین فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکات لکھتے ہیں، مسلمانوں کی جنازے کے ساتھ چلنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے، زبان پہ استغفار ہو جانے والے کے لیے، زبان پہ بولو کیا ہو؟ استغفار ہو۔ کس کے لیے؟ جانے والے کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرور کونین، امام المرسلین، خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانے والے، چلنے والے جو ہیں، جانے والے کے لیے اس کی دل میں استغفار ہو اور اپنے لیے موت کا استحضار ہو کہ یہ جا رہا ہے، میں اس کے لیے استغفار کروں اور میں اپنے مرنے کا استحضار کروں، یہ جا رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ یہ اس وقت جو فرشتے جنازے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جو فرشتے آپ اس کی تعزیت میں، اس کی کفن دفن میں، تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے ہیں، آپ اس کے گھر سے رخصت کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، آپ کو وہ فرشتے آواز دیتے ہیں، مجھے آواز دیتے ہیں، جانے والے کی اب فکر نہ کر، اس کے لیے استغفار کر، اپنے لیے مرنے کا استحضار کر۔ ہمارے لیے استحضار ہے، یہ گیا، مجھے جانا ہے، اس لیے کہ گھر جو ہے نا، یہ اصل وطن نہیں ہے۔ اگر یہ اصل وطن ہوتا تو پہلے یہ پورا کیا تھا بھائی؟ جنگل تھا، یہاں رہنے کوئی تیار نہیں تھا، یہاں رات کو آتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ آج آپ اور میں اور جانے والے بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا ہے، یہ میرے نام پہ ہے، اس کا مالک میں ہوں، اس کا جاگیردار میں ہوں، یہ میرے نام پہ فلاں وقت سے بولا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر یہ اصل گھر ہمارا ہے تو پھر کیوں ہم روزانہ کسی نہ کسی کو کندھے پہ اٹھا کے اس کے گھر سے جو اس کے نام پہ تھا
اس کے گھر سے جس کے اندر اس کے کہے بغیر کھانا نہیں بنتا تھا، اس گھر سے جس گھر میں بہو بیٹی اس کے پوچھے بغیر چولہا نہیں چلا سکتی تھی، آج وہ اس کا نہیں ہے، کل تیرا بھی نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے، کل یہ گھر تیرا بھی نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے، ہمارا گھر تو جنت ہے۔ کون سا گھر ہے بولو؟ جنت ہے۔ ہمارے دادا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر روزانہ یہ سلسلہ رکھا۔ زندگی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانوں اپنی ذات میں غور کرو نا، سمجھ میں آئے گا اپنی ذات میں۔ کل کو ہمیں کھلونوں سے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو، یہ دکان، یہ ہمارا پارک، یہ حویلی، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ ہمارے کیا ہیں؟ بولے یہ ٹوائز، کھلونے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب باپ جو ہے اپنے بیٹے کو زیادہ دیکھتا ہے کہ کھیل میں زیادہ مشغول ہے، کھیل میں رمت میں لگی ہوئی ہے، جو دھیان دھندے میں نہ ہے، جو دھیان پڑھائی میں نہ ہے، اس کا خیال پڑھنے کا نہیں ہے، اس کا خیال کام دھندے کاروبار کا نہیں ہے، تو باپ کبھی کبھی کیا کرتا ہے؟ اس کھلونے سے اس کو جدا کر دیتا ہے، کھلونا یہی پڑا ہے وہ جدا ہو گیا۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس سے کھلونا چھین لیا جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان سے بھی اللہ ایسا ہی کرتا ہے، کبھی کبھی دکان یہی ہے، کارخانہ یہی ہے، فیکٹری یہی ہے، کوٹھی بنگلہ یہی ہے۔ ارے قارون کی شداد کی بنائی ہوئی جنت میں بھی اس نے قدم نہیں رکھا، اللہ نے وہ کھلونا دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، اللہ نے وہ کھلونا اس سے چھین لیا، اس سے کھلونے سے چھین لیا۔ یہ دنیا کی دکان، یہ میرا مکان، دستاویز، میرے نام کی گاڑی، میرے نام کا بنگلہ، میرے نام کا پلاٹ، میرے نام کی جاگیر، میرے نام کا کھیت، میرے نام کی واڑی، اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لیتا ہے، کھلونے یہیں پڑے ہوئے۔ کل یہ جنگل، یہ کھیت کسی کے نام تھا، آج اس کا جاگیردار کوئی اور ہے، کل کو کوئی اور ہوگا، کہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے، ہماری جگہ تو جنت ہے۔ اس لیے کہا جب تعزیت میں شریک ہو تو شریک ہونے کے وقت ایک تو لفظ اللہ رحم کرے کیا کرتے پتہ ہے؟ اتنے بجے ان کا گھر سے جنازہ نکالا جائے گا، تو جنازہ مت نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت عالم امام المرسلین خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کا جسم، اے ایمان والو تمہارے پاس امانت ہے، اس امانت کو اپنی جگہ پر جلدی پہنچاؤ۔ الفاظ یہ استعمال کرو ان کی اپنے مکان سے قبرستان کی طرف، مقام کی طرف اتنے بجے رخصتی ہونے والی ہے۔ آپ موازنہ کرو، ایک آدمی بھئی آگے آ جائیں اور مل کے بیٹھیں، آ جائیں بس، ماشاءاللہ آواز ہو گئی، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں آدمی دلہا بنتا ہے، دلہا تو اس کی تیاری اس کو نہلانے والے کرتے ہیں، یہ عطر لا کے دو، یہ صابن لا کے دو، فلاں اس کے جو ہے وہ سوپ لا کے دو، الگ الگ چیزیں، پھر اس سے کپڑے پہناتے ہیں، یہ کپڑے تجھے اچھے لگتے ہیں، یہ عمامہ اچھا لگتا ہے۔ دلہن کو سہیلیاں دلہن بناتی ہے، نہلاتی ہے، مہندی رکھواتی ہے، خود نہیں کرتی۔ دلہے کو انیار ہوتا ہے، حالانکہ اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے، لیکن ہماری زبان میں جو کہا جاتا ہے وہ خدمت کرنے والے، اسے دلہا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر کے مولانا صاحب آتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، پھر دلہا جانے دلہن جانے، پھر دلہا دلہن کو تنہائی میں جب چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے گھر میں رخصتی کر کے، تو پھر اسے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، پھر اسے کوئی پریشان نہیں کرتا، اسے کوئی آواز نہیں دیتا، کوئی اسے کال نہیں، مس کال بھی نہیں کرتا۔ اور یہاں بھی جب اس کی روح پرواز کر گئی، اب اسے سب نہلاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں،
صابن لگاتے ہیں، وہاں بھی مولوی صاحب تھے، یہاں بھی مولوی صاحب ہیں، وہاں بھی مولوی صاحب تھے، یہاں بھی مولوی صاحب ہیں۔ حق تو یہی ہے کہ جو خونی رشتہ دار ہے وہی جو جنازہ پڑھا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کم از کم نمازوں کے طریقے اور قرآن اتنا سیکھے جس سے اپنی گھر کی جنازے کی نماز پڑھا سکے، اپنا ایصال ثواب کر سکے، اپنے گئے ہوئوں کے لیے دعا کر سکے اور اپنے اولاد کو دعا کرنا سکھا سکے۔ کہا یہاں بھی دلہا ہے، دلہے کو تیار کیا گیا، نہلایا گیا، خوشبو لگائی گئی، خوشبو لگا کے وہاں بھی باراتی تھے، یہاں بھی باراتی ہے، جنازوں کا دیوارہ نہیں، باراتی ہے۔ میں نے دو باتیں بتائی آپ کو جنازے میں شریک ہونے کی۔ جس وقت گھر سے رخصتی ہو، جانے والے کے لیے استغفار اور اپنے لیے استحضار، جانے والے کے لیے استغفار، اپنے لیے استحضار کے جانے والا چلا گیا، مجھے بھی مرنا ہے۔ کہ یہ دلہا جب وہاں جنازے کی نماز میں ہم شریک ہوتے ہیں، اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حضور سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے والے لوگ اگر جانے والے کی، آنے والے لوگ قبرستان پہنچنے والے لوگ، اسے گھر سے اس کی مقام تک رخصت کرنے والے لوگ، اسے اپنے کندھوں پہ لے جانے والے لوگ، اس کے غم میں، اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہونے والے لوگ، اس کے رشتہ داروں کو دلاسا دینے کے لیے آنے والے لوگ، اس کے لیے وہاں دعا کرنے والے، جمع ہونے والے لوگ، اگر جانے والے مسلمان کے لیے، اگر جانے والے کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے اچھی گواہیاں دیتے ہیں، اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، اس سے اچھا ہونے کی شہادت دیتے ہیں، حدیث سے پاک ہے، فرمایا رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہتا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہے جانے والے لوگ اس کے لیے گواہی دے رہے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ہماری اہمیت ہے، ہماری اہمیت ہے کہ اللہ تعالی دنیا کے انسان مسلمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم نے بھی ایسا ہی کچھ، جو لوگ داڑھی ٹوپی پہن لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، نمازوں کے لیے جانا آنا، بس ان کا کام دینداری، ان کا کام مسجد میں آنا جانا، ان کا کام اپنی دکان میں بھی نماز پڑھنا، ہر وقت زبان پہ تسبیح اور ذکر ہے۔ مکہ مکرمہ میں سورہ مطففین 30واں سپارہ آیت نمبر 29، ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين۔ مکہ میں بیٹھنے والے مشرک و کفار جب ان مسلمانوں کو دیکھتے کہ ان کی سادگی، انہیں ہر وقت ایک نماز پڑھ کے آئے، دوسری نماز کی فکر، کبھی تلاوت میں ہے، کبھی ذکر میں ہے، کبھی دعا میں ہے، کبھی اللہ کی یاد میں ہے، تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا، ایمان والوں کا یضحکون، ٹھٹھا مستی کرتے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، عورتیں برقع اوڑھ کے جاتی، ان کا دوسری عورتیں یہودیوں کی منافقین عورتیں مذاق اڑاتی تھیں۔ اور یہ کیا کرتی تھی عورتیں، یہ مرد کیا کرتے تھے؟ سارا دن تو لوگوں کو سمجھاتے، آج ہم ہماری نماز پر، ہمیں آخرت کی کیا تیاری ہے؟ ہم صرف 5 وقت کی نماز پہ مطمئن ہیں کہ ہماری 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، بہت ہے، 4 وقت کی نماز، 3 وقت کی نماز، تلاوت قرآن رمضان، تلاوت قرآن کے رمضانی قرآن، میں کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے،
کہ علماء سے رابطہ رکھیں، آپ کو یہودیت کی چال بازیاں سمجھائیں گے۔ یہ امت کل تک کیا کر رہی تھی؟ روزانہ قرآن مجید کا ایک پارہ، گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز کم از کم پاؤ پارہ پڑھ کے پھر اپنے دنیا کے کاروبار میں کام کاج میں جاتی تھی۔ یہودیت نے کیسی چال چلی پتہ ہے؟ بہت اچھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ جیسے ہم زہر ملا کے گڑ ملا، زہر میں گڑ ملا کے پھر کھلاتے ہیں نا تاکہ ہمیں تکلیف دینے والا چوہا مر جائے، اسی طرح سے یہود سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن، یہ قرآن کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو شیطان یہودیت کو حملہ کرنے کے لیے تیاری دکھاتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، سجیشن دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے۔ کہ کیا مشورہ دیا؟ پہلے پورے قرآن کو گھر میں پڑھا جاتا تھا، تو گھر میں جتنے افراد اتنے قرآن پاک تھے، گھر میں جتنے آدمی اور عورتیں اتنے قرآن پاک تھے، ہر ایک اپنے قرآن میں اس کا نشان رکھتا تھا، ہر ایک مرد عورت اپنے قرآن میں اپنا نشان رکھتا تھا۔ لیکن یہودیت نے ایک نورانی چال چلی، نورانی داؤ شیطانی، کیا چلا پتہ ہے؟ 24 سورتیں 26 صورتیں گھروں میں آ گئی، قرآن پاک رکھ دیا جزدان میں، رمضان کے قرآن، باقی کے 24 صورتیں 26 صورتیں۔ اب 26 صورتیں بھی پڑھتے کیوں ہیں؟ قرآن ہے اس لیے نہیں، 26 صورتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ سورہ یاسین اس لیے پڑھتے ہیں کہ صبح میں سورہ یاسین پڑھے تو پورے دن میں ہمارے کام ہو جائیں، تو اپنی غرض سے پڑھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا کلام سمجھ کے نہیں پڑھی، تعویذ سمجھ کے پڑھی۔ کہ سورۃ الواقعہ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ روزی میں کبھی فاقہ نہ آئے، کبھی گھر کے اندر رزق کم نہ ہو، روزی میں برکت آئے۔ سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں برکت کی غرض سے، اللہ کا کلام سمجھ کے نہیں پڑھ رہے۔ کہ سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہونے والا بچہ خوبصورت ہو، یا جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو مغرب عشاء کے درمیان سورہ الرحمن کا اہتمام کر رہا ہے تاکہ رشتہ ہو جائے۔ اللہ کے رشتے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، اپنی غرض کے لیے پڑھ رہا ہے۔ سورہ ملک تبارک الذی پڑھ رہا ہے 26 صورتوں میں، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے قبر کا عذاب نہ ہو، اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا کلام۔ اپنی غرض کے لیے چند صورتوں کے فضائل جمع کر کے 26 صورتیں بنا کے دے دی، قرآن جزدان میں چلا گیا۔ قرآن اور رمضان، ہم تو 26 صورتوں والے مسلمان، کیونکہ 26 صورتیں پڑھیں گے ہمارے کام بنیں گے، ہم نے پڑھی اپنی غرض کے لیے، ثواب ملے گا، تعلق مشکل ہے۔ کہ اللہ کا کلام گھروں میں پڑھا جاتا تھا، جب وہ مسلمان گزرتے نا، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ یہودی، یہ مشرک، یہ کافر ان پہ ہنستے تھے کہ انہیں دنیا میں نہ کاروبار کی پڑی، نہ عہدے کی پڑی، نہ سرداری کی پڑی، ہم تو ہمارے سماج میں ایک چٹکی بجا کے ہمارے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اور یہ مسلمان بس یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کے پیچھے چل دیتے، یہ کھانا حرام، وہ کھانا ناجائز، یہ کھانا مکروہ تحریمی، یہ کھانا مکروہ تنزیہی، ایسا لباس نہیں پہن سکتے، ایسے بال نہیں بنا سکتے، اس طرح جو ہے سود نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، کتنی ساری چیزوں کی پابندیوں میں چل رہے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو قید میں ڈال رہے ہیں، ہم تو آزاد ہیں، انہیں پتہ نہیں دنیا کی زندگی کا۔ یہ سوچ قرآن یوں کہتا ہے مکہ کے مشرکان و کفار کی تھی۔ کس کی سوچ تھی بھائی؟ اللہ ہماری ایسی سوچ سے حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ،
جب کوئی مسلمان پاس سے گزرتا، اسلام تو ظاہراً قید ہے لیکن سکھ ہے، سکون اسلام میں ہے، سکون دین میں ہے، سکون شریعت میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے مشرکین کو سبق بتلانے کے لیے صحابہ کرام کی صفت بیان کی۔ اللہ کرے وہ صفت ہمارے اندر آ جائے، بولو آمین۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مشرکین محبت کرتے ہیں دنیا سے، کافر محبت کرتا ہے مال سے، دنیا سے، محبت کرتے ہیں اپنے عہدے سے، محبت کرتے ہیں اپنی ذات سے۔ اور ایمان والا کس سے محبت کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایمان والا کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بازار میں اپنے ذاتی ضرورت کے لیے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، بھاؤ تال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھاؤ تال کرتے ہیں۔ یہ چیز کتنے کی ہے؟ کہ 100 روپے۔ 10 کم کرو نا۔ فروٹ لینے جاؤ گے 5 روپے کم کراؤ گے، کپڑا لینے جاؤ گے 5 روپے کم کراؤ گے۔ ایمان والوں کی اللہ سے محبت کہ یہاں اپنے لیے اگر جا رہا ہے، اپنی ذات کے لیے، تو بازار میں جا کے قیمت کرواتا ہے، اس سے بھاؤ تال کرتا ہے۔ لیکن یہی مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب زکوٰۃ دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں زکوٰۃ 2000 ہے، چلو 2500 دے دوں، کمی بیشی پوری ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ کہ زکوٰۃ دینا اللہ کے نام پہ ہے، یہاں بھاؤ تال نہیں کرتا، یہاں بڑھا کے دیتا ہے۔ کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہاں اللہ کی محبت ہے۔ یہ ہم اور آپ جو کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ اللہ کی محبت کے اندر، کہ کسی غریب کو جا کے کچھ کٹ دینا ہے، راشن دینا ہے۔ کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، مسکین ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کا دھندا کاروبار نہ ہو، گھر پکڑ کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں۔ مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن مجید 16واں پارہ سورہ کہف، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ۔ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو جس کو عیب دار کیا، وہ کشتی تھی ان کے پاس، اور کشتی کوئی سستی نہیں ہوتی، کشتی سستی نہیں ہوتی، کشتی مہنگی ہوتی ہیں۔ اور کشتی مانا اس زمانے کی ٹریول، شٹل گاڑی، یہاں سے وہاں مسافروں کو لے آنے والی، لے جانے والی سواری، جس کے پاس سواری تھی، اس سواری رکھنے والے اس کشتی کے مالکوں کو قرآن نے مسکین کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس ضرورت کا روزی روٹی ہے، پھر بھی آپ اس سے یوں سوچیں کہ یہ مستحق نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے ان کشتی والوں کو اور کشتی سروس گاڑی چلانے والوں کو مسکین کہا کہ اس سے ان کے گھر کی کفالت، ان کے گھر کا پورا خرچہ نہیں چل رہا تھا، اس لیے انہیں جو مساکین کہا گیا۔ ضروری نہیں مسکین وہ ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، چپٹی اٹوں میں ہانے مسکین تھو، اب تو یہ خبر کے حوالے ہوا بیچارہ۔ اس لیے مسکین کی ڈیفینیشن بھی سمجھیں، جو ضرورت مند ہو چاہے اس کے پاس کاروبار بھی موجود ہو۔ اب مسلمان اللہ سے محبت کیسے کرتا ہے کہ ضرورت پیش آتی ہے زکوٰۃ دینے کی، بڑھا کے دیتا ہے۔ ضرورت پیش آتی ہے، سنیے گا، حج کرنے کی۔ حج تو ہو گیا، فارم منظور ہو گیا، لیکن وہاں سے یہ آرڈر آیا، میسج آیا، 50,000 روپے اور دینے پڑیں گے، 3 لاکھ دیے ہیں، 50,000 دینا پڑا۔ اب یہ مسلمان چاہے جیسی حیثیت تو کیا کرے گا؟
کسی بھی طرح سے 50,000 کا انتظام کر کے حج کو جائے گا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کا جب معاملہ آئے گا تو محبت کا ثبوت پیش کرے گا. خود کھانے پینے کی باری آئے گی تو اس میں بھاؤ تال کرے گا. اگر کسی مدرسے کے بچوں کو، کسی غریب علاقے کو، کسی مسکین کو، کسی علماء کو، حافظ کو اگر کھلانے کی باری آئے گی کہے گا اچھے سے اچھا کھلاؤ، کیونکہ اللہ کے نام پہ کھلانا. کہ قربانی کے جانور میں بھاؤ تال نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی ضرورت کے لیے کرے گا. جب وہ منافق کفار و مشرکین وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب کوئی مسلمان شریعت کا پابند، ہم تو وہ کریں گے جو شریعت کہے گی، ہم تو ویسا کریں گے جیسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام سرور کون و مقام امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کو تھوک کو بھی ہاتھ میں لیتے اور اپنے چہرے پہ بدن پہ مل لیتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک درخت آیا، اس کے پاس ساتھیوں کو کہا یہاں رک جاؤ، خود تھوڑا آگے گئے، آگے جا کے ایک جگہ بیٹھ گئے، استنجا کرنے بیٹھ گئے اور استنجا کیا نہیں، یوں ہی اٹھ کے واپس آ گئے. ساتھیوں نے پوچھا اے عبداللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ گئے بیٹھے اور اٹھ کے چلے آئے، کوئی آپ نے وہاں استنجا نہیں کیا، پانی لے کر نہیں گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، سرور کون و مقام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا کرنے بیٹھے تھے، اس لیے مجھے گوارا نہ ہوا یہاں سے گزروں اور میرے نبی کی سنت مجھ سے ادا نہ ہو. کہ نبی کی سنت، مسلمان تو اگر مسلمان کی بیمار پرسی کرنے جائے اس کی بھی بہت سی فضیلتیں ہیں. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، فرمایا سرور کون و مقام امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے من عاد اخاہ المسلم یتوضأ وعاد اخاہ المسلم محتسبا، ایک مسلمان کو خبر ملی کہ فلانا مسلمان مرد ہو یا عورت بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کرنے جانا ہے، اس کی خیر خبر لینے جانا ہے، تو کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پہلے اس نے وضو کیا. کیا کیا؟ یہ سنت سیکھ لو، بہت بڑا ثواب آ رہا ہے پیچھے بتانے والا ہوں. پہلا کام کیا کرے؟ وضو کرے. کیا کرے بولو؟ وضو کرے. کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت کہاں ہے؟ ابو داؤد شریف میں. حضور فرماتے اس نے وضو کیا، وضو کر کے بیمار پرسی کرنے چلا. اب دوسرا کام کیا کرے؟ محتسباً، یہ نیت نہ کرے پانچے گھرے آیا وا پاکے ویڑوں کھپے نے، پاکے کچھ نہ آیا وا آنکھوں گھر آئے ہو، پاکے ویڑوں کھپے. ہمیں بیمار پرسی کرنے آئے تھے ہمیں بھی جانا پڑے گا، نہیں. محتسباً، نیت یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، مسلمان بیمار ہو دوسرے مسلمان حق بنتا ہے اس کی بیمار پرسی کرے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، قرضہ اتارنے کے لیے نہیں کہ قرضہ ہے وہ آیا تھا ہم جائیں گے، نہیں آئیں گے تو پھر وہ نہیں آئیں گے، ہم نہیں جائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے. محتسباً، نیت ہو اللہ راضی ہو جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ اس نیت سے وضو کر کے چلا ہے بوعی من جہنم مسیرۃ 70 خریفۃ، اب یہ جانے والا اور جہنم 70 سال دور ہو گئے. کتنے سال؟ یہ وضو کر کے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بیمار پرسی کرنے کے لیے جانے والا اور جہنم، دونوں کے درمیان میں 70 سال کا 70 years to distance، 70 سال کا فاصلہ ہوا درمیان میں.
محدثین فرماتے ہیں اگر یہ اسی حال میں مر بھی جائے نا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں، کیونکہ جہنم سے 70 سال کی دوری پر ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس کی نیت درست ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب مسلمانوں کو دیکھتے انہیں تو بس رات دن ایک ہی پڑی ہے، مولویوں کو پوچھو، مفتیوں کو پوچھو، پوچھے مگر کوئی کام نہ کرو، جو کچھ پوچھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، وہ جو بتائے وہ کرو، وہ جو منع کرے وہ نہ کرو۔ تو مشرکین جو پیسوں کا جنہیں غرور تھا، جنہیں اپنے لیڈری کا تکبر تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھروں میں لوٹ جاتے، گھر میں بیٹھ کر تالیاں بجاتے اور ہنستے کہ ان مسلمانوں کا بھوشیہ اور ان کا فیوچر بالکل ڈوب گیا۔ حالانکہ مسلمان تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا، مسلمان کی گواہی جانے والے کی معافی کا سبب ہے، مسلمان کی بیمار کرسی اس کی معافی کا سبب ہے۔ ارے مسلمان، جب ایمان والا اللہ کی محبت کے اندر ایک سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ جل شانہ اس سبحان اللہ پر اسے اخلاص کی وجہ سے کیا دے گے اللہ ہی جانے۔ اس لیے دنیا ہمارا اصل وطن نہیں ہے، یہ تو جانے کی چیز ہے۔ ہمیں زندگی میں بھی سوچنا ہے، ہم پہلے چھوٹے تھے بچے تو ہمیں ٹوائز کھلونوں سے محبت تھی، کھلونا اگر کوئی چھین لیتا اب اس کے لیے پورے محلے میں اور اپنی امی کے پاس آ کر ہلہ مچا دیتے۔ کیا کرتے تھے؟ امی کو کھانا پکا رہی ہو یا کچن میں ہو، کپڑے دھو رہی ہو، ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے اسے لاتے تھے، جلدی سے اس کی خبر لو، بعد میں رونا بند کروں گا۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں دنیا سے ایسی محبت ہو گئی کہ اللہ کی محبت ہم سے دور چلی گئی، ہم روتے تو ہیں، اللہ ہماری طرف توجہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ پوچھا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ناراضگی کی 3 نشانی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی کتنی نشانی؟ 3 نشانی۔ پہلی نشانی، بارشیں بے موسم، سب چلا رہے ہیں، کھیتی کو، زمین کو بارش کی ضرورت ہے لیکن ہوتی نہیں، کون نہیں مانتا؟ فرقہ پیسہ بخیل کے پاس، حکومت ظالم کے پاس، تینوں علامتیں موجود ہیں نا۔ اب اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ایک آدمی کو احساس ہو کہ آج میں جس کی تعزیت میں شریک ہوا، کل کو مجھے بھی جانا ہے، کل کو مجھے بھی اس قبر کے حوالے ہونا ہے، اور کیا کریں گے دنیا والے؟ چند دن روئیں گے، چند دن جو ہے یاد کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ اور اگر گنہگار اپنی زندگی میں خود احساس پیدا کر لے کہ مجھے اپنی تیاری خود کرنا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج ہم کسے پہلوان سمجھتے ہیں؟ جو آدمی دوسرے کو چپ کر دے، لاجواب کر دے، جو آدمی 4 آدمیوں کے سامنے دوسرے کو ذلیل کر دے، جو آدمی 4 آدمیوں کے سامنے کھڑی کھڑی سنا دے، اسے کیا سمجھتے ہیں؟ پہلوان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، مار رہے تھے، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، مار رہے تھے۔ رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کی عادت تھی، آپ درمیانہ بات کرتے تھے، معجزہ تھا، ہر ایک تک بات پہنچ جاتی تھی۔ حضور نے کہا معاذ، تجھے جتنا اس غلام پر قدرت حاصل ہے، کنٹرول حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو تجھ پر کنٹرول حاصل ہے، قدرت حاصل ہے۔ پھر دوسری بار کہا، حضرت معاذ جو غصے میں تھے، اپنے آپے میں نہیں تھے، غصے کی وجہ سے اس وقت دھیان نہیں تھا۔ تیسری بار جب رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو معاذ کی نظر رحمت والے چہرے پہ پڑی۔ کیسا چہرہ تھا؟ جس چہرے کی اللہ قرآن میں تعریف کرے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے محبوب آپ کا بار بار چہرے کا آسمانوں کی جانب اٹھانا اور یہ انتظار کرنا کہ کب بیت اللہ کی طرف حرم شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم آ جائے تو میں راضی ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہم نے حکم دے دیا تاکہ میرے محبوب تو راضی ہو جائے۔ اس نبی کے چہرے کی قسم، اس نبی کے چہرے کی محبت اللہ قرآن میں اتارے۔ اللہ کرے امت کو نبی کا چہرہ پسند آ جائے۔ سب سے خوبصورت چہرہ نبی کا، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں؟ تو اللہ کو تو پوری کائنات میں پسند چہرہ نبی کا ہے، اور مجھے اگر وہ قرآن والا چہرہ، وہ محمد مصطفیٰ والا چہرہ، وہ عرش والا چہرہ، وہ معراج والا چہرہ، وہ اللہ جل شانہ کی قسم کھائے جانے والا چہرہ، اگر وہ چہرہ مجھے پسند نہ ہو تو یہ سمجھو مجھے محمد مصطفیٰ پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو چہرہ اللہ کو پسند ہے وہ محمد مصطفیٰ کو پسند ہے، جو محمد مصطفیٰ کو پسند ہے وہ مومن کی پسند ہے، اگر مومن کو یہ پسند نہیں ہے تو یہ محمد مصطفیٰ کو بھی پسند نہیں۔ اس لیے جب دل میں احساس ہو کہ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، تو اس وقت کی جو دل کی آہ نکلتی ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک آدمی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا، یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، بے شک اس کا مقام ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے، لیکن میرا رب، آپ کا رب رب العالمین کس کا انتظار کرتا ہے جانتے ہو؟ رب کس کا انتظار کرتا ہے؟ انانی بالمذنبین حق الی اللہ من زجل المسبحین، جب کوئی گنہگار نافرمان اللہ سے دور، قرآن سے دور، مسجد سے دور، دین سے دور آدمی، مرد ہو یا عورت، اسے دل میں احساس ہوا، اسے دل میں احساس ہوا ارے مجھے جو ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے در پہ جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس سے احساس ہوا۔ ابھی وہ مسجد میں آیا نہیں، اس نے مصلی بچھایا نہیں، اس نے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے نہیں، ابھی اس نے سر سجدے میں جھکایا نہیں، ابھی اس نے چیخیں ماری نہیں، ابھی وہ رویا نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں ان انیل المذنبین، دل میں سے اسے آہ نکلی، دل میں سے آہ نکلی، اندر میں چوٹ لگی، اندر میں درد اٹھا، گنہگار کو دل میں ایک درد اٹھا، اس درد کی وجہ سے دل سے آہ نکلی نا، دل سے، حضور فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کی یہاں اس آہ کی قدر تسبیح پڑھنے والوں کے ذکر سے بھی بڑی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے معاذ بن جبل سے کہا، معاذ، جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کو، سنیے گا میرے بھائی بھی سنیں، میری مائیں بہنیں بھی سنیں، جو مسلمان دوسرے مسلمان کو 4 بندوں کے سامنے ذلیل کرے گا، 4 بندوں کے سامنے کھڑی کھڑی سنائے گا، 4 بندوں کے سامنے اس کی ناک کٹائی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں ساری کائنات کے سامنے اسے رسوا و ذلیل کرے گا۔ اس لیے یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری کیا ہے؟ فرمایا شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ نے، نہنگو شیروں نر آہنگ کو مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس مارا تو در مارا، کہ آدمی کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو گرا دے، کسی کو پیچھے ہٹا دے، کسی کو سائڈ کر دے اور آگے بڑھ جائے، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری تو یہ ہے تیرے نفس سے تو کوچ کر جائے، تیرے نفس کو مغلوب کر دے اور آگے بڑھ کے اللہ کو اپنا لے، اللہ کے رسول کو اپنا لے، دین کو سینے سے لگا لے، تو اللہ کو راضی کر لے، یہ اصل بہادری ہے۔ بہادری یہ ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المہاجر من حجر نفسہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہجرت تو وہ ہیں آدمی اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اور جو گناہوں کو چھوڑ دے اللہ سے صلح کر لے۔ پتہ ہے ایمان والے کی قدر؟ ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے اکیلا، مرد ہو یا عورت، اس نے اللہ کی نعمتیں یاد کی، اللہ کے احسانات یاد کیے، احسانات یاد کرتے کرتے کوئی سننے والا نہیں ہے سوائے 2 فرشتوں کے، اس نے زبان سے یوں پڑھا لا الہ الا اللہ، پڑھو ایک بار لا الہ الا اللہ۔ اس نے یہ تنہائی میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھا۔ حضور رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اب ایک ذمہ داری سنا کی بات پوری کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے جو پڑھا نا، حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم جس جگہ شریک ہوتے ہیں جب سنتے ہیں فلاں مرد آخری حالت میں ہیں، بلا لو رشتہ داروں کو، رشتہ دار آ جاتے ہیں، آنے کے ساتھ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ان کو اور کھوتا یہ آئے بانے جائے، اے یہ آئے وہی طرح آئے، یہ آئے، یہ آپ کا ماموں آیا، یہ آپ کا نواسا آیا، یہ بیٹی آئی، او بیٹی فلاں جگہ سے آئی۔ شریعت نے کیا بتایا میرے عزیز؟ میں آپ کو اپنے آپ کو پہلے قصوروار مانتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں بتایا، اللہ مجھے معاف کرے پھر آپ کو معاف کرے۔ آنے والے اس جگہ کو جہاں وہ سویا ہے چارپائی پہ، ہاسپٹل میں، بیڈ شیٹ پر، جہاں بھی ہے، آنے والوں کی ذمہ داری، مرد ہو یا میری ماں بہنیں سن رہی ہوں، عورتیں ہوں، ان کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری کیا کریں؟ ذکر کا ماحول بنائیں، اسے کہیں نا ذکر کر، کلموں پر یہ نہ کہیں اسے۔ آپ بیٹھنے والے اس وقت شیطان حملہ کر رہا ہے، شیطان اسے کلمہ نہ پڑھ کے جائے، بغیر کلمے کے جائے ایسی کوشش کر رہا ہے۔ میں اور آپ کیا کریں گے؟ پوچھا کبھی کسی سے؟ آج بتاتا ہوں، عمل کرو گے انشاءاللہ، اللہ سب کو عمل کرنا نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علماء کرام نے فقہ کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے زور سے بآواز بلند تلاوت، ذکر، استغفار، دعا، بیٹھنے والے اس وقت ذکر کریں، کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ زور سے پڑھیں، تاکہ وہ ہمارا دشمن، کون دشمن؟ شیطان، ہمارا دشمن شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ ماحول کیسا بن جائے؟ نورانی۔ کیسا بن جائے؟ نورانی۔ جب ماحول ہم نورانی بنائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، کلمہ شہادت کا ورد کریں گے، اللہ جل شانہ جانے والے کے لیے کلمہ پڑھنا آسان کر دیں گے، کلمہ پڑھنا آسان کر دیں گے۔ اس کے کلمہ پڑھنے میں ہم مددگار بنیں، رکاوٹ نہ بنیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو ہمیں، جس کو ہم رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی تعزیت میں آ کر ہم نے جو کچھ پڑھا ہو، جب کسی کے یہاں شریک ہوں، چند باتوں کا خیال رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی بات، باوضو آئیں، پاک آئیں، بیٹھ کر ذکر کریں، جب وہاں سے رخصت کریں ان کے گھر سے اپنے مقام کی طرف استغفار کرتے ہوئے، استحضار کرتے ہوئے جائیں، اور اپنا ہر کام علماء سے، مفتیان کرام سے معلوم کر کے کریں، اس لیے کہ آپ پر دنیا والے ہنسیں گے لیکن عرش والا آپ کے عمل سے خوش ہو کے آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ جل شانہ جو کہا سنا گیا، پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ کے احکامات، پیارے نبی رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔